بڑے افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، بلکہ دیکھا ہوگا، میں تو سفر میں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے معلوم ہوا اس مسجد کے اندر جو آمدنی بکس ہے جو صدر گیٹ کے صدر دروازے کے بغل میں لگا ہوا ہے، اسے توڑا گیا اور زبردست چوری کی گئی۔ اس میں کیا کچھ تھا، کتنی رقم تھی، آپ ہی جیسے لوگوں نے، اللہ کے بندوں نے اس میں کیا ڈالا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ہاں یہ اندازہ ضرور ہے کہ کئی مہینوں سے، رمضان کے پہلے سے یہ باکس کھولا نہیں گیا تھا، اور یہ سوچے تھے کہ آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، کھول لیں گے، اور پھر رمضان کے مہینے میں اندازہ یہ ہے، اور میں نے بھی رمضان سے پہلے آپ کو ترغیب دی تھی کہ مسجد کا خیال رکھیے گا، تعاون کیجئے گا، آمدنی باکس ہے اس میں جو اللہ کی طرف سے دل میں آئے اس میں ڈال دیجئے گا، اور آپ نے ڈالا۔ مجھے یقین ہے آپ کو اس مسجد سے جو محبت ہے، جو تعلق ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ مسجد کے اندر تعاون بھی ہو۔ کس اللہ کے بندے نے اس میں کیا کچھ رکھا، یہ سوائے اس کے اور خدا کے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن بدبختی کی انتہا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ ظالم جس نے یہ حرکت کی ہے اس کے دل میں اس وقت ایمان نہیں رہا ہوگا جب وہ حرکت کر رہا تھا۔ کس نے کیا، اللہ عالم، کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، لیکن کرنے والے کا دل ایمان سے خالی رہا ہوگا اس وقت جس وقت اس نے یہ گھناؤنا عمل کیا ہے۔ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، مجھے بہت افسوس اور صدمہ بھی ہے اور غصہ بھی ہے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں رہا ہوگا، اس لیے کہ کوئی مسلمان جس کے دل میں ایمان ہو وہ اللہ کے گھر کے ساتھ اس قدر ظالمانہ عمل نہیں کر سکتا۔ اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں میرے پاس دلیل ہے، میں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، ہوا میں کوئی بات نہیں کرتا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا جس نے یہ کیا۔ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو چوری کرتے وقت اس کے دل میں ایمان نہیں رہتا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، چاہے گھر میں چوری ہو، مسجد میں چوری ہو، بازار میں چوری ہو، کہیں چوری ہو، نبی فرماتے ہیں کہ چوری کرتے وقت اس کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ آئے دن یہ خبر آتی تھی کہ چپل چوری ہو گئی، غائب ہو گئی، یہ تو سلسلہ ہر مسجد میں رہتا ہے۔ اس لیے کہ میری بات ایک سنیے، لطیفے کی بات ہے، نمازی چور نہیں ہوتے، چور نمازی ہوتے ہیں۔ میری بات سمجھو، نماز پڑھنے والا کوئی چور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نمازی بھی ہو اور چوری بھی کرے۔ ہاں چور ہوتا ہے وہ نمازی بن جاتا ہے، وہ نمازی کی شکل بنا کر کے بہت شریف بن کر کے مسجد میں آتا ہے، حقیقت میں وہ چور ہوتا ہے، اس کا مقصد چوری کرنا ہوتا ہے، چپلوں کو غائب کرنا ہوتا ہے۔ چور نمازی ہوتا ہے، نمازی چور نہیں ہوتا۔ جو بھی ہوا یہ انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی جرأت کی بات ہے جو یہ کام ہوا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس میں اچھی خاصی رقم رہی ہوگی۔ اب کیا ہو، کام کرنے والا تو کام کر کے چلا گیا، جو نقصان پہنچنا تھا پہنچ گیا، دو تالے لگے ہوئے ہیں اور یہ کام ہو گیا۔
بڑی حیرت کی بات ہے، لیکن ہمارے جو متولی حضرات ہیں، کچھ یہاں پر موجود ہیں، کچھ نہیں، دوسری مسجد کے ذمہ دار ہیں، وہ نہیں ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پوری مضبوطی کے ساتھ نبھائیے، مسجد کا نظام بنائیے، یہ مت دیکھیے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، مضبوط نظام بنائیے۔ اور نظام کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسجد کو کھلنے اور بند کرنے کا وقت متعین کیجیے۔ یہ نہیں کہ دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ سوچ کر کہ ہم مسجد کے دروازہ کیسے بند کریں، بیچارے نمازی آئیں گے تو کیا ہوگا، نہیں، اب حالات ایسے نہیں رہے۔ ہر مسجد دنیا کی، میں تو ہندوستان کے بہت سے شہروں کے اندر جاتا ہوں، سفر کرتا ہوں، بڑی سے بڑی مسجد، چاہے وہ جامع مسجد ہو، چاہے جمعہ مسجد ہو، چاہے پنج وقتہ کی عالی شان مسجد، وقت سے کھلتی ہے، وقت سے بند ہوتی ہے۔ آپ نظام بنائیے۔ اب میرا مشورہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ 3 وقت، فجر، ظہر اور عشاء، چونکہ ان نمازوں کے درمیان وقفہ زیادہ ہے، فجر کی نماز میں اذان پہ مسجد کھولی جائے اور اشراق کے 20-25 منٹ کے بعد مسجد کو بند کر دیا جائے۔ جس کو اور تسبیح وغیرہ پڑھنی ہے، نوافل پڑھنا ہے، گھر میں پڑھے۔ اشراق کی نماز پڑھنے والے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، اشراق تک تو کھلی ہی ہوگی، ورنہ افضل یہ ہے کہ اشراق کی نماز بھی گھر میں پڑھی جائے۔ یہ نظام بنانا پڑے گا۔ ظہر کی نماز میں بھی نماز سے 1:30 بجے نماز ہوتی ہے، یہ نظام بنائیے کہ 2:45 اور 2:30 کے درمیان مسجد بند ہو جائے گی۔ 1:30 بجے نماز ہے، 2:30 تک کا وقت بہت ہے۔ گرمی کے دن میں سناٹے ہوتے ہیں، ہم اور آپ بھی راستہ چلنے کی ہمت نہیں کرتے، گھر میں رہتے ہیں، راستے سناٹے ہیں، مسجد کھلی رہے گی تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ جو ظالم اوباش اور لفنگے آئیں گے اور پھر اپنا کام کر کے چلے جائیں گے۔ آج ایک کام ہوا، کل دوسرا ہوگا، پرسوں تیسرا ہوگا، کبھی پنکھے غائب ہوں گے، کبھی کچھ ہوگا، کبھی کچھ ہوگا، کبھی ٹوٹیاں، کتنی ٹوٹیاں چوری ہو چکی۔ یہی ہوگا، نظام بنائیے کہ 2:30 یا 2:45 بجے مسجد بند۔ اسی طرح عشاء کی نماز نظام بنائیے کہ اگر اس وقت 8:45 بجے ہو رہی ہے، کبھی 8:15 بجے بھی ہوتی ہے، ایک نظام یہ بنائیے کہ 1 گھنٹے کے بعد مسجد بند۔ 8:45 بجے اگر مسجد نماز ہے تو 9:45 اور 10 کے درمیان مسجد کے دروازے بند۔ آپ مؤذن کو یہ ہدایت کیجیے۔ عصر اور مغرب میں چونکہ فاصلہ کم ہے اور آمد و رفت رہتی ہے، اس وقت کھلی رہنے دیجیے، کھول دیجیے۔ یہ نظام بنانا پڑے گا، اسباب کے درجے میں حفاظت کے لیے۔ دوسری بات، جو آدمی مسجد سے بعد میں جائے، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی کہ ہر چیز کو جانچ پڑتال کر لے، دیکھ لے، پنکھا جلا ہوا ہے پنکھا بند کر دے، لائٹ جلی ہوئی ہے لائٹ بند کر دے، چیک کر لے کہ سب ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد مؤذن سے کہہ کر کہ بھائی تم مسجد بند کرو، اب ہم بھی جا رہے ہیں۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، دینداری ہے۔ اللہ کے گھر کی اور اس کے ساز و سامان کی حفاظت کے لیے یہ تدبیر ہے، اس کا دھیان ہو۔ تیسری چیز جو آج کے دور میں بہت اہم ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں تو پہلے سے کہتا رہا ہوں، مولوی عبدالظاہر جانتے ہیں، میں کئی سال سے کہہ رہا تھا، لیکن ذہن میں بات نہیں آئی اس کی اہمیت، کہ اب ضرورت ہے کہ CCTV کیمرہ لگوایا جائے، خاص طور سے عوامی اس جگہ پر جیسے مسجد ہے،
آپ اپنے گھر میں اپنے دکان کی اپنے سامان کی حفاظت کے لیے لگواتے ہیں، آپ لگوائیے مسجد کے اندر سی سی ٹی کیمرہ، تاکہ خدا نخواستہ یہ انہونی واردات نہ ہو، اور وہ اگر کبھی ہو تو وہ مجرم اور ظالم پکڑ میں آئے اور اس کے ساتھ جو پوری مضبوط قانونی کارروائی ہو سکتی ہے کیا جائے، تاکہ آئندہ اس کی جرأت نہ ہو۔ میں اس اسٹیج سے کہتا ہوں، میری بات بہت دور تک جائے گی، مجھے معلوم ہے کہ اب ضرورت ہے کہ آپ اس کو لگوائیے، اس کا انتظام کیجئے، مسجد کی حفاظت کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور جو نقصان ہوا ہے مالی، وہ آپ کا دیا ہوا تعاون تھا، آپ کا عطیہ تھا، آپ کی محبت تھی مسجد کے ساتھ۔ اس دروازے کو، اس پلے کو صحیح کروائیے، اور پھر آپ حوصلے سے کام لیجئے، اللہ کے گھر کی مدد کیجئے۔ آپ کے پیسے سے مسجد کا نظام چلتا ہے، بڑی مسجد ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑا انتظام ہے، بڑا خرچہ ہے۔ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیجئے۔ مجھے بہت دکھ ہوا ہے جب سے میں نے یہ بات سنی ہے، اور یہ نظام مضبوط بنائیے، اور میں کہتا ہوں کہ اس کی ایک تختی بنا کر کے مسجد میں لٹکا دیجئے۔ یہ مسجد کا نظام ہے، اور اس تاکہ اگر کوئی نیا بھی آ جائے تو اس کو پڑھ لے اور جان لے کہ یہ نظام ہے اور اس میں کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ایک تختی بنوائیے، اس پہ لکھوا دیا جائے اور اسے لگوا دیجئے۔